الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر اور اردن کے فرمانروا کے درمیان ٹیلی فون رابطہ ہوا ہے اور صاحب اسم امیر نے کیمرون کے صدر کو مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ قطر کی کابینہ نے شورا کونسل کے انتخابی نظام سے متعلق ایک قانونی مسودے کی منظوری دے دی ہے۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر کورونا وائرس کے مزید 522 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,09,773 ہو گئی ہے۔ اور اسرائیل اور فلسطینی تنظیم حماس نے غیر مشروط جنگ بندی کا اعلان کر دیا ہے، جس کے بعد طرفین کے درمیان غزہ میں 11 روز سے جاری لڑائی بند ہو گئی ہے۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور اردن کے فرمانروا شاہ عبداللہ دوم کے درمیان ٹیلی فون رابطہ ہوا ہے، جس کے دوران دو طرفہ تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ بات چیت کے دوران باہمی دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی معاملات، خاص طور پر فلسطین کی تازہ ترین صورتحال بھی زیر بحث آئی۔ دونوں لیڈروں نے غزہ کی پٹی کے علاقے میں نہتے عام شہریوں پر اسرائیلی فورسز کے مسلسل حملوں کی شدید مذمت کی اور فوری جنگ بندی اور مسجد اقصی اور غزہ کی پٹی کے فلسطینی شہریوں کی حفاظت کا مطالبہ کیا۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے کیمرون کے صدر پال بیا کو ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اس موقع کی مناسبت سے کیمرون کے صدر کے نام مبارکباد کا تار روانہ کیا ہے۔ دریاسنا وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے کیمرون کے وزیر اعظم ڈاکٹر جوزف ڈیون نیگوٹے کو ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا تار ارسال کیا ہے۔ کیمرون کا قومی دن یوم یکجہتی کے طور پر بھی منایا جاتا ہے۔ کیمرون کے عوام نے 20 مئی سن 1972 کو موجودہ وفاقی ریاست کے قیام کے لیے ووٹ ڈالا تھا۔ رواں سال اکتوبر کے مہینے میں شورا کونسل کے انتخابات کرانے کے لیے صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی ہدایات کے مطابق قطر کی کابینہ نے شورا کونسل کے انتخابی نظام سے متعلق ایک قانونی مسودے کی منظوری دے دی ہے۔ یہ مسودہ قانون شورا کونسل کے الیکشنز کی تیاری کرنے والی اعلیٰ کمیٹی کی نگرانی میں تیار کیا گیا۔ اس قانون کے تحت ووٹروں اور امیدواروں دونوں کی اہلیت کی شرائط کا تعین کر دیا گیا ہے۔ وزارت تعلیم اور اعلیٰ تعلیم نے سن 2021 کی ایکیڈیمک پالیسی یعنی تعلیمی پالیسی جاری کی ہے، جس کی روح سے قطر کے تمام پرائیویٹ اسکولوں اور کنڈرگارٹنز میں عربی اور اسلامی تعلیم اور قطر کی ہسٹری کی تعلیم کو کمپلسری یعنی لازمی سبجیکٹس قرار دے دیا گیا ہے۔ اس پالیسی کی بدولت ملک کے اندر پرائیویٹ اسکولوں اور کنڈرگارٹنز میں زیر تعلیم بچوں کے اندر قومی شناخت اور مذہبی اقدار کو پروموٹ کرنے میں مدد ملے گی۔ قطر کی وزارت بلدیاتی امور اور ماحولیات نے شہد کی مکھیوں سے متعلق ایک پروجیکٹ کا آغاز کیا ہے، جس کا مقصد شہد کی مکھیوں کی برادری اور اس کے اجزاء کو تحفظ فراہم کرنا اور مختلف اقسام کے شہد کی تیاری کے لیے قطری فارمز میں شہد کی مکھی کی پیداوار میں اضافہ کرنا ہے۔ اس پروجیکٹ کا آغاز شہد کی مکھی کے عالمی دن کے موقع پر کیا گیا ہے، جو ہر سال 20 مئی کو منایا جاتا ہے۔ وزارت بلدیاتی امور اور ماحولیات نے اس دن کی مناسبت سے منعقد کی گئی تقریب میں شرکت کی، جس کا اہتمام اقوام متحدہ کے خوراک اور زراعت کے ادارے FAO نے کیا تھا۔ اب جبکہ ملک کے اندر کورونا وائرس کے کیسز میں بتدریج کمی واقع ہو رہی ہے، قطر کی وزارت اوقاف اور اسلامی امور نے کہا ہے کہ مساجد میں نماز اب اذان کے 10 منٹ بعد شروع ہوگی اور یوں ویٹنگ ٹائم میں 5 منٹ کا اضافہ کیا گیا ہے۔ وزارت کا یہ بھی کہنا ہے کہ جمعے کی نماز کے لیے مساجد دوسری اذان سے 20 منٹ پہلے کھولی جائیں گی۔ وزارت نے تمام نمازیوں کو یاد دہانی کرائی ہے کہ وہ کورونا وائرس کی روک تھام کے سلسلے میں عائد کردہ تدابیر اور پابندیوں پر سختی سے عمل کریں
اور اپنے مسلح اپنے ساتھ لائیں، مسجد میں موجودگی کے دوران فیس ماسک استعمال کریں اور اپنے سیل فون میں لوڈ کیا ہوا اعتراض ایپ کا گرین سٹیٹس دکھائیں اور سوشل ڈسٹینسنگ یعنی سماجی فاصلے کو برقرار رکھیں۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ قطر کی وزارت داخلہ کی متعلقہ اتھارٹیز ملک کے اندر کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے عائد کردہ پابندیوں اور احتیاطی تدابیر کی خلاف ورزی کرنے والے افراد کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کا سلسلہ بدستور جاری رکھے ہوئے ہے۔ اس ضمن میں اتھارٹیز نے 419 افراد کو حراست میں لینے کے بعد انہیں پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا ہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے 313 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جن میں سے 208 کا تعلق مقامی لوگوں سے ہے، جبکہ 105 کیسز کا تعلق ان افراد سے ہے جو حال ہی میں بیرون ملک سے دوحہ واپس آئے ہیں۔ وزارت صحت نے کرونا وائرس کے مزید 522 مریضوں کے صحتیاب ہو جانے کی تصدیق کی ہے، جس کے بعد شفا پانے والے کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد اب 2,09,773 ہو گئی ہے۔ وزارت نے کرونا وائرس کے ایک مریض کے انتقال کر جانے کی بھی تصدیق کی ہے۔ دریں کووڈ 19 نیشنل ویکسینیشن پروگرام کو ایک اور کامیابی حاصل ہوئی ہے اور 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے اندر 40,000 سے زیادہ کرونا وائرس ویکسین کی ڈوزز لوگوں کو دی جا چکی ہیں۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کی ویکسین لینے والے اہل لوگوں میں سے 55% لوگوں کو ویکسین کی کم از کم ایک ڈوز دی جا چکی ہے۔ علاوہ ازیں 60 سال سے زیادہ عمر کے 89.5% لوگوں کو بھی ویکسین کی کم از کم ایک ڈوز دی جا چکی ہے، جبکہ 84% لوگوں نے دونوں ڈوزز حاصل کر لی ہیں۔ اسرائیل اور فلسطینی تنظیم حماس نے غیر مشروط جنگ بندی کا اعلان کر دیا ہے، جس کے بعد دونوں فریقوں کے درمیان غزہ میں 11 روز سے جاری لڑائی بند ہو گئی ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو کے دفتر سے کل رات دیر گئے ایک بیان جاری کیا گیا، جس میں کہا گیا ہے کہ جنگ بندی کا فیصلہ اسرائیلی کابینہ کے اجلاس کے بعد کیا گیا، جس میں مصر کی جانب سے پیش کردہ جنگ بندی کی تجویز پر اتفاق ہو گیا تھا۔ فلسطینی مزاحمتی تحریک نے بھی فوری رد عمل میں کہا ہے کہ وہ بھی جنگ بندی کے معاہدے کا احترام کرے گی۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گٹرس نے اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان غزہ میں جاری لڑائی فوری طور پر بند کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے جنگ بندی کے معاہدے کا خیر مقدم کیا ہے۔ غزہ میں لڑائی کے نتیجے میں ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 230 ہو گئی ہے، جن میں 65 بچے بھی شامل ہیں، جبکہ اسرائیل میں 12 ہلاکتیں ہوئی ہیں اور غزہ میں 58,000 سے زیادہ فلسطینی بے گھر ہو گئے ہیں۔ حملوں میں 1,700 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ کابل سے ملنے والی رپورٹس کے مطابق افغانستان میں طالبان نے طویل محاصرے کے بعد مشرقی ضلع دولت شاہ پر قبضہ کر لیا ہے۔ یہ کارروائی ایسے وقت میں کی گئی ہے جب امریکہ اور معاہدہ شمالی اوقیانوس کی تنظیم نیٹو کے فوجی افغانستان سے واپس جا رہے ہیں۔ ادھر افغانستان کے جنوبی صوبے ہلمند میں سڑک پر نصب کیے گئے ایک بم کے پھٹنے سے کم از کم 9 شہری ہلاک ہو جانے کی خبر ملی ہے۔ اور امریکہ کے ایوان نمائندگان نے اس سال جنوری کی 6 تاریخ کو کانگریس کی عمارت کیپٹل ہل پر کیے گئے حملے کی تحقیقات کے لیے ایک آزاد کمیشن بنانے کی منظوری دے دی ہے۔ یاد رہے کہ 6 جنوری کو سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سینکڑوں کی تعداد میں حامیوں نے کیپٹل ہل پر دھاوا بول دیا تھا اور وہاں توڑ پھوڑ کی تھی۔ اس واقعے میں 5 افراد ہلاک ہوئے تھے، جس کے بعد پولیس نے 400 سے زیادہ افراد کو حراست میں لینے کے بعد ان کے خلاف مقدمات درج کیے تھے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر اور اردن کے فرمانروا کے درمیان ٹیلی فون رابطہ ہوا ہے اور صاحب اسم امیر نے کیمرون کے صدر کو مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ قطر کی کابینہ نے شورا کونسل کے انتخابی نظام سے متعلق ایک قانونی مسودے کی منظوری دے دی ہے۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 522 مریض صحتیاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,09,773 ہو گئی ہے۔ اور اسرائیل اور فلسطینی تنظیم حماس نے غیر مشروط جنگ بندی